دو اشعار ایک حمد باری تعالیٰ اللہ کے ذکر سے ماشاءاللہ آپ کی اس محفل میں مجھے حکم ہوا ہمارے قاری عارف صاحب اور ہمارے حضرت قاری شاہد محمود صاحب ان حضرات کی محبت بری دعوت پر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہو گئی ہے، تو میں تقریباً 1 ماہ پہلے آپ کے ہاں آیا تھا اور میرا ایک مزاج ہے کہ جہاں ہم محفل پڑھتے ہیں وہاں اتنا جلدی ٹائم نہیں دیتے، لیکن یہ آپ حضرات کی محبت ہے جو مجھے آپ تک کھینچ کر لائی ہے اور حضرات کا اصرار ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں حمد باری تعالیٰ۔ تو توحید پرست بندہ میرے ساتھ مل کے اللہ کے ذکر میں شامل ہوگا، سماعت فرمائیے گا۔ شاید لکھتے ہیں اس کا والیوم کھول دیں، خوبصورت کلام آپ بات کے نظر سماعت فرمائیے۔ شاید لکھتے ہیں اللہ 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 ذرا دونوں ہاتھ لہرا کے شامل ہو جائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ بھائی ہمیں ہاتھ کس نے دیا ہے؟ بولے نا، ہاتھ کس نے دیا ہے؟ تو جو ہاتھ اللہ کے ذکر میں نہیں اٹھتا اس کا کیا فائدہ؟ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ سلامت ہے، تو پھر ہاتھ نیچے نہ کرے، شرمائے نہیں، دائیں طرف بائیں طرف فرنٹ والے باب ہاتھ لہرا کے اللہ 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 بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ہاتھ لہرا کے اللہ 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 اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ اسے بھی کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے۔ اللہ 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 تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور حضرات میرے اللہ کی عطا کہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف۔ حضرات میرے اللہ کی عطا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے، ٹھیک ہے، کون بیمار ہے کون صحت مند ہے، کون گورا ہے کون کالا ہے، نہیں، یہ تفریقیں آپ کے اور میرے درمیان پائی جاتی ہیں، اللہ کے ہاں یہ تفریق نہیں۔ حضرات میرے اللہ کی عطا دیکھیے گا اور شعر مکمل ہو، اگر اللہ کی عطا سمجھ آئے اور پسند آئے تو بھی شعر مکمل ہونے پر سبحان اللہ کی گونجائے۔ سنیے گا میرے اللہ کی عطا کہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف۔ اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا، کبھی
کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی وہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے اللہ 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 گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ 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 اور آخری شعر تیرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھی ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیمبری عطا کر دے اللہ 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 آخر میں کوئی زبان خاموش نہ ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو ہاتھ لہرا کے مل کے اللہ 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 گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے مختصر حمد باری تعالیٰ کے بعد دو اشعار ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قاری شاہد صاحب کی طرف سے اس کلام کا حکم ہے تو دو اشعار آپ بات کی نظر ایک نعت کے پیش کرتا ہوں تو اس بندے میں جو حضور کا دیوانہ بیٹھا ہے ذرا ایک منبع گرج کے کہے سبحان اللہ یہ کلام میرا ایک البم ریلیز ہوا اللہ نے اس کلام کو بہت عزتوں سے نوازا اور یہ کلام آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے لکھا گیا لیکن اس کلام کے الفاظ بہت سادہ لیکن جاندار الفاظ ہیں آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ ایمان دار سنیں گا شاید لکھے ہیں کہ خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی حضرات شاعر لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کیسے بنایا سنیے کہ خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی اگلے جملے میں حضور کا دیوانہ بولے گا خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی لیکن تیری صورت آقا رب نے بنائی شان والیا وہ شان والیا وہ شان والیا وہ شان والیا کون کون حضور کی بلند شان مانتا ہے ہاتھ بلند کرو سب حضور کی شان بلند مانتے ہیں نا تو میں کہوں گا کہ لیکن تیری صورت آقا رب نے آپ بنائی تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ کہنا ہے شان والے دوبارہ پڑھتا ہوں خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی لیکن تیری صورت آقا رب نے بنائی شان والیا وہ شان والیا وہ شان والیا وہ شان والیا خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی جتوں جتوں لگدا جانے رحمت بڑھدا جائے وہ جتوں جتوں لگدا جانے رحمت بڑھدا جانے جتوں جتوں لگدا جانے رحمت بڑھدا جانے دکھیاں دے مسکیناں دے سب دکھڑے دور ہٹاویں جتوں جتوں لگدا جانے رحمت بڑھدا جانے دکھیاں دے مسکیناں دے سب دکھڑے دور ہٹانے وہ شرک دیاں بیماراں نوں توحید دا جام پلاویں شان
خلقت دی تخلیق نہ کر کے فیصلہ راتے ڈائی. اور حضرات عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ نہ ہوتا جے کر تو نہ ہو تو کملی والا. حضرات ایک عقیدے کی بات اور عقیدہ ہے حضور کی ختم نبوت. ٹھیک ہے. اور جو دشمن ہے وہ حضور کی ختم نبوت پہ بار بار حملہ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اب سو گئے ہیں لیکن آج 162 چک 129 چک کے لوگ ان لوگوں کو پیغام دیں گے کہ الحمدللہ ختم نبوت کے محافظ جو زندہ ہے بولے ختم نبوت کے محافظ. تو اب میں شعر مکمل کروں گا اور حضور کی ختم نبوت کے لیے جو بندہ تیار ہوگا میرے شعر مکمل ہونے پر ہاتھ بلند کرے گا اور شانہ والے کا نعرہ لگائے گا. سنیے گا کہ کچھ نہ ہوتا جے کر تو نہ ہو تو کملی والا. کچھ نہ ہوتا جے کر تو نہ ہو تو کملی والا. آدم تو روح اللہ تائی سب تو رتبہ آلہ. کچھ نہ ہوتا جے کر تو نہ ہو تو کم. اگلے جملے میں آپ چپ رہے تو دکھ ہوگا. سنی گا کچھ نہ ہوتا جے کر تو نہ ہو تو کملی والا. آدم تو روح اللہ تائی سب تو رتبہ آلہ. اور میرے بعد نبی نہیں کوئی اور رب نے لایا تالا. شانہ والیا وہ شانہ والیا وہ شانہ والیا وہ شانہ والیا. خلقت دی تخلیق نہ کر کے فیصلہ راتے لائی. کل نال سجائی مولا باقی کل خدائی. اور آخری شعر کہ تیرے آل اصحاب نغمے لکھتا پڑھتا راما. یہ پہلا جملہ میرے لیے اور اگلا جملہ آپ سب کے لیے. سنیے گا دل تک پہنچے تو محبت سے بولیے گا. سنیے گا کہ تیرے آل اصحاب نغمے لکھتا پڑھتا راما. منگا روز دعا ماں تیرے روزے پاک تے آواں. منگا روز دعا ماں تیرے روزے پاک تے آواں. رب دے کلندر بات وچ میں طاہر بخشیا جاواں. شانہ والیا او شانہ والیا او شانہ والیا او شانہ والیا. مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم چلتے ہیں شان صحابہ کی طرف. تو کون کون میرے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں؟ ہاتھ بلند کریں. ذکر صحابہ سب شامل ہوں گے. ایک خوبصورت کلام آپ کی نظر مجھے 15 دن ہوئے اور میں 10-15 دن سے پورے ملک میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں اور ہر محفل میں کلام پڑھ رہا ہوں. اور صحابہ کا دیوانہ یہ کلام سن کے جھوم جاتا ہے. اور میرا کلام میں نے حمد پڑھی ہے اور نعت بھی پڑھی ہے اور کچھ بندے بولے ہیں کچھ نہیں بولے. ٹھیک ہے. جو نہیں بولے وہ چہرے ہیں میری نظروں میں. اب میں پڑھ رہا ہوں شان صحابہ اور اگر آپ بھی اگر ابھی بھی چپ رہے تو پھر مجھے شک ہوگا. پتہ چلے صحابہ والوں کا مجمع ہے. اس بندے میں جو صحابہ والا ہے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام آپ بات کی نظر شان صحابہ میں سنیں گا کہ صحابہ کے غلاموں کا ایک پیغام ایک اہم ایک پیغام وہ کیا ہے کہ نہ رکنا ہے نہ رکنا ہے نہ حکمدارا ڈرنا ہے. نہ رکنا ہے نہ حکمدارا ڈرنا ہے. اب اگلے جملے میں جو ڈرتا ہوگا ہاتھ نیچے رکھے گا جو بہادر ہوگا بولے گا کہ نہ رکنا ہے نہ حکمدارا ڈرنا ہے. نہ رکنا ہے نہ حکمدارا ڈرنا ہے. جے تائی زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. جے تائی زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. نہ رکنا ہے نہ حکمدارا ڈرنا ہے. جے تائی زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. کون 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 آخری دم تک صحابہ کا ذکر کرے گا؟ ہاتھ بلند کریں. سب کریں گے نا انشاءاللہ. تو میں کہوں گا کہ جے تائی زندگی ذکر صحابہ جو ہاتھ بلند کر کے تلوار کی طرح میرے ساتھ کہنا ہے کرنا ہے گرج کے. نہ رکنا ہے نہ حکمدارا
करना जे ताई जिंदगी जिक्र सहाबा करना जे ताई जिंदगी जिक्र सहाबा करना और बाहर दुआ असहाब नबी ने पाया जन्नती सारे रब सोने फरमाया जन्नती सारे रब सोने फरमाया जन्नती सारे रब सोने फरमाया असामिताबे 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 दारुना दारहना जे तई जिंदगी जिक्र सहाबा करना जे तई जिंदगी जिक्र सहाबा करना और मेरे सिर पे पूरा मजमा खड़ा हो जाए लेकिन याद रखें आप तक शेर पहुंचा रहा हूं जितना बुलंद शेर है उतनी बुलंद सुभान अल्लाह चाहिए कि रोक लवे पढ़ दो शेर पढ़ दो आप जाया तो नहीं करेंगे मेरा शेर बहुत कीमती शेर है अगर आपने जाया किया तो आपसे अल्लाह पूछेगा शेर सुनिएगा शेर मुकम्मल हो तो कोई दीवाना खामोश ना हो गलत के बोलेगा सुनिएगा कि रोक लवे जग सारा तेरा रुकना नहीं रोक लवे जग सारा तेरा रुकना नहीं साहब फिर सकीने जिक्र सहाबा मुकना नहीं साहब फिर सकीने जिक्र सहाबा मुकना नहीं और जो अभी भी चुप है ठीक है उनके लिए मैं शेर दोबारा पढ़ रहा हूँ और एक अजीम शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ कारी शायर साहब ऐसी शख्सियत इस शख्सियत से हमारा कोई नातखान या खतीब आसानी से इसका नाम नहीं लेता जिस शख्सियत का मैं नाम ले रहा हूँ कि कहीं वोट न कम हो जाए लेकिन मैं उस शख्सियत से दिली मोहब्बत रखता हूँ और नाम ले रहा हूँ अब नाम आए तो उनके नाम पे बंदा सिर्फ ओरिजिनल बोल सकता है ठीक है डुप्लीकेट बंदा नहीं बोलेगा बंदा सिर्फ ओरिजिनल बोलेगा अब शेर मुकम्मल करूं तो पता चले दीवानों को मजमा सुनिएगा कि रोक लवे जग सारा तेरा रुकना नहीं अगले जुमले में इनकी नजर रखनी है किस बंदे का हाथ नीचे है कि रोक लवे जग सारा तेरा रुकना नहीं साहब सकीने जिक्र मुआविया मुकना नहीं साहब सकीने जिक्र मुआविया मुकना नहीं साहब सकीने जिक्र सहाबा मुकना नहीं इस मिशन से नाल ही जीना मरना जे तई जिंदगी जिक्र सहाबा करना जे तई जिंदगी जिक्र सहाबा करना और आखिरी शेर कि साडे मुर्शिद ने जो सबक सिखाया वो सुनिया हर जा नारा हक चार दलाया सुनिया हर जा नारा हक चार दलाया खिलाफत राशिदा आपने हक चार यार हाथ बुलंद करके खिलाफत राशिदा हसानी मुर्शिद ने जो सबक सिखाया वो सुनिया हर जा नारा हक चार दलाया इस मिशन ने नाल ही जीना जे तई जिंदगी जिक्र सहाबा करना जे तई जिंदगी जिक्र सहाबा करना
مختصر شان صحابہ کے بعد دو اشعار آپ باپ کی نظر حضرات اہل بیت، ان میں سے ایک شخصیت حضرت حسین کی شان پیش کرتا ہوں تو پتہ چلے حضرت حسین کے دیوانوں کی محفل ہے، جو حضرت حسین کا دیوانہ ہے اور حسینی ہے، ذرا گرج کے کہے سبحان اللہ۔ سنی گا بہت پیارا اشعار آپ باپ کی نظر کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے حضرت حسین کا تارو کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، وہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے تے نعرے تکبیر دلاوے، جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین، او دا نام حسین، او دا نام حسین۔ حضرت حسین کا دیوانہ دائیں ہاتھ بلند کر شامل ہو جائے، او دا نام حسین۔ صرف حسینی بتا یزیدی کے لیے رعایت، لیکن اس بندے میں جو حسینی بیٹھا ہے، ہمارے کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمائیں گے، میں کہوں گا او دا نام، آپ نے یوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے حسینی، جس کا ہاتھ پیچھے رہا شک ہوگا تو رکھرج کے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین۔ ہاتھ لے آگے او دا نام حسین، او دا نام حسین، میرا پیر حسین، ساڈا پیر حسین، او دا نام حسین، ساڈا پیر حسین۔ اور جیڑا قاری ہے قرآن دا، جیڑا قاری ہے قرآن دا، جیڑا قاری ہے قرآن دا تے محافظ غنی عثمان دا، او دا نام حسین، او دا نام حسین، میرا پیر حسین، ساڈا پیر حسین۔ اور آخری شیر کہ جیندہ نانا پاک رسول، سرائے کی زبان میں میرے خیال میں اس سے میٹھا جملہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے، سنی گا کہ جیندہ نانا پاک رسول، وہ جیندہ نانا پاک رسول، وہ اما جس دی زہرہ بطول، او دا نام حسین، او دا نام حسین، او دا نام حسین، میرا پیر حسین۔ او جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین، ساڈا پیر حسین، میرا پیر حسین، او دا نام حسین۔ اس کے بعد میں دو اشعار آپ باپ کی نظر میرے ذہن میں کلام تھا، ماشاءاللہ اسٹیج پہ ہمارے مسلک کا فخر حضرت مولانا بلال حنیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اختصار کی طرف دو اشعار ایک شخصیت کی شان آپ باپ کی نظر پیش کرتا ہوں، لیکن اس شخصیت کا نام نہیں بتاؤں گا، اور پہلا جملہ پڑھوں گا اور اس شخصیت کا نام آئے گا، اور ان کے نام کے آنے پر اس بندے میں پتہ چل جائے گا کہ کون کون دیوانہ ہے۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ اس شخصیت کے نام پہ بندہ بہادر بولتا ہے، ٹھیک ہے، بزدل کا کام نہیں ہے۔ اب نام لوں، دائیں طرف ہیں اور یہ بائیں طرف حضرات فرنٹ والے، اب نام لوں تو آپ کی سبحان اللہ کم از کم مین روڈ تک تو جائے، پتہ چلے اس شخصیت کو ماننے والے بہادروں کو مجمع۔ سنیے گا پہلا جملہ سننا ہے اور محبت سے بولنا ہے، سنیے گا کہ عمر امیر روشن ضمیر، چلیں پہلا جملہ میرا یہاں پہ تھا اور آپ کی آواز یہاں تھی، اور اب اگلا جملہ یہاں پہ ہے اور آپ کی آواز بھی یہاں پہ آنی چاہیے۔ سنیے گا کہ عمر امیر روشن ضمیر، عمر امیر روشن ضمیر، عمر دے لوگوں پیر علی دا بھی پیر، عمر دے لوگوں پیر علی دا بھی پیر،
علی دا وکیر عمر دے نام تو وہ ڈری تین کفر دیا کل ذاتا اب اٹھائے ہاتھ عمر عمر گے عمر عمر دیا کیا باتا 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 اور حضرات ذکر عمر کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ پتر حلالی کاش میرے سامنے بازوق لوگ بیٹھے ہوتے کاش بہت بازوق مجمع میں نے 12 ربیع الاول کے دن 5 محافل میں یہ کلام پڑھا اور بکھر کے اندر اس شعر پہ مجمع کھڑا ہو گیا اب میں شعر پڑھ رہا ہوں سنیے گا حضرت عمر کے لیے ذکر کے لیے کیا چیز ضروری ہے سنیے گا کہ پتر حلالی پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دے اگلے جملے میں حلالی بولے گا پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دے عمر دچنیاں نسلہ والے حیا کر دے عمر دچنیاں نسلہ والے حیا کر دے عمر دچنیاں نسلہ والے حیا کر دے عمر نو نہیں پہچانے اکالے کھڑراتا ہاتھ کھا کے عمر عمر گے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر گے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر گے عمر عمر دیا کیا باتا اور حضرات جس طرح تبلیغ والے لوگوں کو چلنے کے لیے سہروزے کے لیے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اسی طرح آپ کو ایک کام کے لیے تیار کر رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو تیار ہیں قاری صاحب کاپی اٹھاتے ہیں اور ان کے نام لکھتے ہیں نہیں ہم نے لمبا چوڑا کھاتا نہیں کرنا وقت مختصر ہے اب میں اس کام کی بات کروں گا تو جب اس کام کا ذکر آئے تو اس مجمع میں جو تیار ہوگا اپنا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کے انداز میں مجھے بتا دے گا کہ ہم تیار ہیں سنیے گا کہ بزنس کریں بزنس کریں مزدوری بھانے کھو کھالا بزنس کریں مزدوری بھانے کھو کھالا اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا کہ بزنس کریں مزدوری بھانے کھو کھالا لیکن عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا اللہ دیسی مالک دیسی خیر دی برکتہ خیراتا عمر عمر گے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر گے عمر عمر دیا کیا باتا اور بہت ہی بات کمال شیر آپ عوام کے نظر حضرت عمر کی حکمرانی حضرت عمر کا عدل حضرت عمر کا انصاف دیکھیے گا کہ بہت کی صفحے بہت باکمال شعر ہیں جب یہ ہم شعر پڑھتے ہیں تو خود پہ عجیب کیفیت ہوتی ہے یہ شعر میں قاری صاحب آپ کی نظر کروں گا آپ بازوں کے شعر سنیں گے اگر آپ تک یہ دل تک پہنچے تو محبت سے بولیے گا سنیے گا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگ صفحے ہویا حکم غلام نو جاری لوگ صفحے اگلے جملے میں بدقسمت بندہ خاموش رہے گا سنیے گا کہ لوگ صفحے ہویا حکم غلام نو جاری کیوں اٹھتے میں جا پیدل میری باری اٹھتے میں جا پیدل میری باری وقت وزیر اعظم کہہ رہے اٹھتے میں جا پیدل میری باری پیری گر گئے راغب پڑھ کے دوراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا آخر میں مجھے قاری
قاری صاحب کی طرف سے ایک کلام کا حکم ہوا. ابھی 2-3 دن پہلے میری ایک نعت ریلیز ہوئی اور بہت ہی پیارا کلام. یہ میم پر کلام ہے اور میم پر نعت ہے. میم کی عظمت آپ اب کے نظر پیش کروں گا. ہمارے بزرگوں نے اس کلام کو لکھا. آپ اب کے نظر میم کی عظمت سنیے گا کہ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. مولا میں میم مکہ اعظم میں میم ہے. موسیٰ میں میم حضرت آدم میں میم ہے. موسیٰ میں میم حضرت آدم میں میم ہے. عیسیٰ مسیح میں میم ہے. مریم میں میم ہے. میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے. میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے. یہ میم مسکرا رہی ہے ابراہیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اور ہے ملک میں یہ میم مزمل میں میم ہے. یہ میم متقین کی محفل میں میم ہے. یہ میم ہے جمال میں اکمل میں میم ہے. اکملت لکم دین مکمل میں میم ہے. اکملت لکم دین مکمل میں میم ہے. یہ میم مقدم ہے راہ مستقیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اور رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے. امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے. مغموم معذرت میں قیامت میں میم ہے. مجرم کی مغفرت میں حمایت میں میم ہے. اور یہ میم جھک رہی ہے غفور الرحیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اور آخری شعر کہنے لگے یہ موت کے میزان میں ہے میم. لوح قلم میں میم قلم دان میں ہے میم. لوگوں تمہیں مبارک رمضان میں ہے میم. میں خوش نصیب ہوں میرے ملتان میں ہے میم. میں خوش نصیب ہوں میرے ملتان میں ہے میم. وہ ہے میم جزم خاکی عبد الکریم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں. ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. آخر میں 2 مرتبہ زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضرات آخر میں حضور کی ختم نبوت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے ذرا گرج کے پتہ چلے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میاں چنوں کے لوگ تیار ہیں. گرج کے سینہ تان کے محبت سے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بھائی اللہ نے جس
جسے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ سلامت، ٹھیک ہے، جس کا ہاتھ نہیں اس کی ہے مجبوری، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جسے ہاتھ دیا ہے کم از کم حضور کی ختم نبوت کے لیے جب سے محفل شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جس بندے نے کنجوسی بنائی ہے کہ میں نے نہیں بولنا، آخر میں کنجوسی توڑے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے زندہ باد کا نعرہ گرج کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرت کو بتا دیں کہ محفل اب شروع ہوئی ہے، گرج کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ حیات باقی اور ملاقات باقی۔